بولو ذرا دعائیں ہاتھ چاہ کے بولو سبحان میرے بزرگا جب پیارے آقا کریم واپس تشریف لائے نا، جب معراج سے واپس آئے تو مکہ کے لوگوں نے شور مچانا شروع کر دیا، مکہ کے کافروں نے شور مچانا شروع کر دیا، اور ابو جہل تو صبح سویرے ہی حضرت ابو بکر صدیق کے دروازے پر پہنچایا اور آ کر کہنے لگا کہ ابو بکر اگر کوئی کہے ابو بکر اگر کوئی یہ کہے کہ میں رات کے مختصر وقت میں مسجد حرام سے مسجد اقصی گیا اور پھر میں نے وہاں سے آسمانوں کی سیر کی، پھر لامکان پر گیا، پھر رب کریم کا دیدار کیا، تو کیا اس کی تم یہ بات مان لو گے؟ حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا نہ، یہ بات میری عقل میں نہیں آتی کہ رات کے مختصر وقت میں وہاں جانا، پھر وہاں سے آگے جانا، رب کریم کا دیدار کرنا، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ تو ابو جہل کہنے لگا ہاں ابو بکر یہ ناممکن ہے، تھوڑے سے وقت میں کیسے آ جا سکتا ہے بندہ؟ تو پھر ابو جہل نے سوچا کہ اب اس کے ذریعے، توجہ ہے نا، ابو جہل نے سوچا کہ اب اس کے ذریعے ہم مسلمانوں کو بھٹکا دیں گے، اس کے ذریعے میں مسلمانوں کو بھٹکاؤں گا، حضور کے گروپ سے انہیں الگ کروں گا، کیونکہ یہ بات میری عقل میں نہیں آتی کہ رات کے مختصر وقت میں وہاں جانا، کیونکہ 1 مہینہ لگ جاتا ہے سواری پر مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، تو رات کے تھوڑے سے ٹائم میں وہاں جانا، پھر اس سے بھی آگے جانا، جنت دوزخ دیکھنا، یہ بات میری عقل میں نہیں آتی، تو اب اس کے ذریعے میں مسلمانوں کو بھٹکاؤں گا، ان کے ذہن میں حضور کے بارے میں شک پیدا کر دوں گا۔ تو اب اس نے سوچا کیوں نہ میں ابو بکر صدیق کے پاس جاؤں، کیونکہ اگر وہ بھٹک گئے نا تو پھر آگے کا کام تو وہی ہمارا آسان کر دیں گے، کیونکہ ان کی تبلیغ کی وجہ سے بہت سے لوگ اسلام لائے ہیں، ان کی وجہ سے بہت سے لوگ مسلمان ہوئے۔ وہ فوراً آ گیا حضرت ابو بکر صدیق کے پاس، کنڈی کھڑکائی، دروازے پر دستک دی، تو حضرت ابو بکر صدیق باہر آئے، فرمایا کیوں آئے ہو؟ تو کہنے لگا ابو بکر اگر کوئی آپ کو یہ کہے کہ میں رات کے مختصر وقت میں مسجد حرام سے مسجد اقصی گیا اور پھر میں وہاں سے لامکان پر گیا، میں نے آسمانوں کی سیر کی، میں نے رب کریم کا دیدار کیا، تو کیا اس کی یہ بات تم مان لو گے؟ تو جناب ابو بکر صدیق نے فرمایا نہ، کیونکہ یہ بات میری عقل میں نہیں آتی۔ اب اس نے وار کیا، کہنے لگا ابو بکر ایسے ہی ہے، یہ بات ہماری عقل میں نہیں آتی، یہ ناممکن ہے، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اور ابو بکر وہ جو تمہارا دوست ہے نا بچپن کا محمد عربی، اور جس کو اب تم نبی مان چکے ہو، جس کو اب تم رسول کہتے ہو، یہ اس نے کہا ہے کہ میں گیا ہوں۔ تو جناب ابو بکر نے جیسا ہی سنا، سن کر فرماتے ہیں لو قال لا صدقا، اگر وہ کہتے ہیں تو پھر ٹھیک کہتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات، سبحان اللہ، اگر وہ کہتے ہیں تو پھر ٹھیک کہتے ہیں۔ کہنے لگا ابو بکر ابھی تو کہہ رہا تھا کہ یہ بات میری عقل میں نہیں آتی، تو کہنے لگا ابو بکر اگر کوئی کہے، اگر کوئی اور کہے، فرمایا میں نہیں مانوں گا نہ۔ تو کہنے لگا اگر وہ کہے جس کو تم رسول مان چکے ہو، فوراً عرض کی لو قال لا صدقا، اگر وہ کہتے ہیں تو پھر ٹھیک کہتے ہیں۔ سبحان اللہ، اگر وہ کہتے ہیں تو پھر ٹھیک کہتے ہیں۔ تو وہ کہنے لگا ابو جہل ابو بکر اب تیری عقل کہاں گئی؟ تو کہہ رہا ہے کہ اگر وہ کہتے ہیں تو ٹھیک کہتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا او ندان، تو نے تو کہا تھا کہ اگر کوئی کہے، وہ کوئی تو نہیں نا، سبحان اللہ، وہ کوئی تو نہیں نا، وہ تو میری جان ہے،
सुभान अल्लाह। वो तो मेरा ईमान है, वो तो मेरा रसूल है। अगर वो कहते हैं तो फिर ठीक कहते हैं। सुभान अल्लाह। बोलो सुभान अल्लाह। ये होता है रसूल को मारना, बेशक। ये होता है प्यारे आका को मारना। और अब बात तो यहाँ पे खत्म हो चुकी थी, लेकिन हजरत अबू बकर सिद्दीक फरमाते हैं कि ए अबू जहल, अगर तुम इससे आगे की भी बात कर देता ना, मैं उसे भी मान लेता। वाह वाह वाह। अंकल जी, अब इससे बढ़कर क्या बात हो सकती थी कि एक बंदा रात के मुख्तसिर वक्त में मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा जाए और फिर वहां से लामकाम पर जाए। प्यारे आका करीम ने आसमानों की सैर की और फिर रब करीम का दीदार किया। तो इससे बढ़कर क्या बात हो सकती थी? इससे अगली बात क्या हो सकती थी? तो मुफस्सिरीन ने लिखा है हजरत अबू बकर के इस कौल पर कि आपकी मुराद ये थी, आपने फरमाया कि तुमने तो ये बताया ना कि प्यारे आका करीम ने वहां जाकर देखा है, मैं उसे भी मानता हूँ। अगर वो ये फरमा देते ना कि यहाँ रहकर देखा है, मैं उसे भी मान लेता। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे खिलाफत, नारे हैदरी। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। फरमाया कि अभी तो ये तुमने कहा है कि प्यारे आका ने वहां जाकर देखा है, मैं उसे भी मानता हूँ। और अगर वो ये फरमा देते ना कि यहाँ मैंने रह कर देखा है, मैं उसे भी मान लेता। सुभान अल्लाह। बोलो सुभान अल्लाह। मेरे बुजुर्गों, आगे भी हजरत अबू बकर थे। सुभान अल्लाह। कौन अबू बकर? कौन अबू बकर? ये भाई साहब थोड़ी ना आवाज खोलो। सुभान अल्लाह। तवज्जो फरमाओ। कौन अबू बकर? जिसने सबसे पहले कलमा पढ़ा अबू बकर है, बेशक। जो सबसे पहले सहाबी कहलाया अबू बकर है, सुभान अल्लाह। जिसने सबसे पहले मोमिन होने का एजाज पाया अबू बकर है, जो हिजरत में आका के साथ सबसे पहले साथ चला अबू बकर है, जिसने 40,000 दिनार आका के कदमों में सबसे पहले रख दिए अबू बकर है। अबू बकर है जिसने आमिर बिन मुगैरा को आज़ाद करवाया अबू बकर है, जिसने हजरत बिलाल हबशी को आज़ाद करवाया अबू बकर है। नबी के बाद जो गार में सबसे पहले दाखिल हुआ अबू बकर है, जो गार से सबसे पहले बाहर आया अबू बकर है, जिसने आका को अपने कंधों पर उठाया अबू बकर है, जिसे कुरान ने सानी यसनाइन कहा अबू बकर है, जिसे कुरान ने वल्लज़ी जाअ बिस्सिद्क़ कहा अबू बकर है, जिसने आका को अपने कंधे पे उठाया अबू बकर है, जिसने सांप का डसना बर्दाश्त किया अबू बकर है, जिसने आका को नहीं जगाया अबू बकर है, जिनकी एड़ी पर आका ने अपना लुआब लगाया अबू बकर है, जो उम्मे मोहब्बत की झोपड़ी में सबसे पहले पहुंचा अबू बकर है, जो कुबा के मैदान में सबसे पहले पहुंचा अबू बकर है, और जिसने नबी की जिंदगी में नमाजें पढ़ाई अबू बकर है, जिसे आका ने अपने मुसल्ले का वारिस बनाया अबू बकर है, जिसने टाट का लिबास पहना अबू बकर है, और जन्नत के 8 दरवाजे जिसे पुकारेंगे अबू बकर है, जिसने प्यारे आका के बाद उम्मत ईमान को संभाला है अबू बकर है, नबी के बाद रोजे में पहले सोने वाला अबू बकर है, नबी के बाद रोजे से पहले उठने वाला अबू बकर है, और जिस अल्लाह ताला का गुस्सा ठंडा करने के लिए मेरे आका करीम जिसका नाम एमाल पेश करेंगे वो अबू बकर है। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे खिलाफत, नारे हैदरी। सुभान अल्लाह। बोलो अल्लाह ताला का गुस्सा ठंडा करने के लिए मेरे आका करीम जिनका नाम है इमाल पेश करेंगे अबू बकर है। बेशक। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। मेरे बुजुर्गों, तवज्जो है ना? बेशक। तवज्जो फरमाओ। फातिमा के बेटे फरमाते हैं कि इमाम शराजी रहमतुल्लाह अलैह ने हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास से
نقل کی ہے کہ حضور پاک نے جب بار بار اللہ پاک سے فرمایا نا کہ یا اللہ میری امت میری امت میری امت میری امت، تو اللہ پاک نے فرمایا محبوب یہ جو تم بار بار کہہ رہا ہے نا کہ میری امت میری امت میری امت میری امت، یہ لے پکڑ امت، امت اب تیرے حوالے، سبحان اللہ، اب تو جانے اور تیری امت جانے، اور کچھ سمجھ آئیے، سبحان اللہ، بولو نا، سبحان اللہ، اللہ پاک نے فرمایا 50 نمازیں، پیارے آقا کریم نے فرمایا نہ زیادہ ہے، میرے بزرگوں اللہ رب العزت کے سامنے کوئی نہ کر کے تو دکھائے، اس کا منہ توڑ دیا جائے، پر پیارے آقا کریم نے فرمایا، لیکن حضور نے فرمایا نہ زیادہ ہے، تو اللہ رب العزت نے آگے یہ نہیں فرمایا کہ تم تو رسول ہو تم نبی ہو تمہارا کیا کام ہے زیادہ کروانا یا کام کروانا، اللہ میں ہوں، میں نے ان کے جسم میں اتنی طاقت رکھی ہے کہ 50 نمازیں پڑھ سکتے ہیں، نا 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 نا، اللہ پاک نے فرمایا محبوبہ پھر کتنی، سبحان اللہ، محبوب پھر کتنی، فرمایا تھوڑی کم، تو اللہ پاک نے فرمایا چلو تھوڑی کم کر دیتے ہیں، حضور پھر واپس چلے گئے، اللہ پاک پوچھتے ہیں اب کیا ہوا محبوب، فرمایا تھوڑی اور کم کر دیں، حضور نے اللہ پاک نے فرمایا چلو اور کم کر دیتے ہیں، حضور پھر چلے گئے، پھر چلے گئے، پھر چلے گئے، پھر واپس چلے گئے، جب 5 رہ گئی نا، جب کتنی رہ گئی، 5، ان 5 میں بھی راز ہے، سبحان اللہ، جب 5 رہ گئے نا سرکار چھٹے آسمان پر آئے، تو جناب موسیٰ پاک نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ پھر جاؤ نا، یہ 5 بھی نہیں پڑھیں گے، فرمایا نہیں اب میں نہیں جاؤں گا، اب اللہ پاک سے حیا آتی ہے، اب نہیں جاؤں گا، فرمایا موسیٰ مجھ سے زیادہ تم نہیں جانتے، میں واپس چلا گیا نا رہیں گے 5 بھی نہیں، سبحان اللہ، رہیں گے 5 بھی نہیں، اور میرے بزرگوں یہ سننے کے بعد آپ کی آواز آنی چاہیے، تھوڑا آگے چلے سرکار، اور ہاں ابھی رب نے یہ نہیں فرمایا کہ محبوب پھر نہ آنا، سبحان اللہ،